NED یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے, اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر, کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے, اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں. تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا, اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گا. جواب کے لیے کراچی کا ٹرانسپورٹ ایک وقت وینٹیلیٹر پر ہے, لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر کی رکشا اور موٹر سائیکل کے حوالے کر دیا گیا ہے. صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہے, NFC سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے, مقام پیسے اس میں نہیں دیتا اور صوبے مکمل نہیں ہو پاتے. فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا. کوئی ایسا بھی کراچی کے شہریوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ کیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس ٹریفک کا جو مسئلہ ہے اس کو اور دوسرا اگر اسی کے ساتھ سوال یہ ہے جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اتھارٹی قائم ہوئی, اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے, کوئی بریک اپ دے یا کوئی خاموشی اختیار کر رہی ہے؟ سر جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی, کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے, ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں, اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے. اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے, وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے. اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر. تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا خرچ, ان کو ہمیں خوشی ہوگی. شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے. میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار, ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر. دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. یہ ایکسٹینشن ہے جو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا. ریلیف تو دیکھیں, ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے. جس طریقے سے کورونا آیا, کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں, لاک ڈاؤنز ہوئے, لوگوں کا روزگار چھن گیا, تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا, اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا, اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا. تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر, جیسے کہا گورنر صاحب نے, اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے, اس سے پہلے ہی کریں گے. سر جزیروں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام ہوگا. دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا. جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے. میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سے میں جزیرے پہ بات کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے. اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا, کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا. یہ جزیرہ کمپیئر کریں 8,000 ایکڑ کا جزیرہ ہے, 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے, اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے. تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے, اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے, ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹیو اینگلنگ اور پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ.
तो पहली बात यह है कि सिंध की ज़मीन के ऊपर अगर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ हुआ है तो ये वफाक की कैसे जिम्मेदारी बन गई उसको छुड़वाना। कब्ज़ा ज़मीन आपकी, कब्ज़ा आपने करवाया और आप कहते हैं कि वफाक इसको आगे कराएगी। वो जजीरों में इतना शोर क्यों मच रहा है? पहली बात तो ये मैं कर दूं, उसके बावजूद कि ये 100% जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, उसके बावजूद वफाक ने अरबों रुपए इस काम के लिए मुख्तस किए हैं कि वो लोग जो वहां से हटाए जाएंगे, हालांकि वो वहाँ जायज़ ज़मीन पर नहीं रह रहे, उसके बावजूद शहरी तो हैं, पाकिस्तान के कराची के शहरी हैं, तो उनकी मुआवनत करने के लिए। और PCIC जो वज़ीर आला सिंध चेयर करते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, वहाँ पर ये फैसला भी हो चुका है कि कितनी मुआवनत की जाएगी। उसमें मुझे खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए दावत भी दी गई थी। वफाक का पैसा हाजिर है, वो उठाना वहाँ से सिंध की हुकूमत ने है, पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। सर ये मुझे बता दें KCR कहाँ चल रही थी, आप मुझे बता दें K4 किधर चल रहा था, आप मुझे ये बता दें कि फ्रेट कॉरिडोर जो है रेलवे का वो कहाँ चल रही थी। ये आपको किसने कह दिया? भाई सारी चीज़ें पहले हो रही थी। ये जो पूरी जो नालों की रीसेटलमेंट है, बरसाती नालों को क्लियर करके और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी होनी, ये कहाँ हो रही थी? ये बातें ज़रूर हो रही थी। मैं जवान था जब मैं KCR की कहानी सुनता था, तो बातें ज़रूर हो रही थी। काम भैया पहली दफ़ा अब होने वाला है, और अगर हम भी सिर्फ बातें करके चले गए तो हम भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए, जैसे बहुत से पहले आए उस शाद गए वादा फरदा लेकर। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको बातें नहीं, काम होता हुआ नजर आएगा।